بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ہمارا جو مضمون چل رہا ہے بس وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور آج درس کا چونکہ آخری دن ہے، اب انشاءاللہ پھر درس پیر منگل بدھ کو آنے والے ہفتے میں ہوگا. تو وہ نیا مضمون شروع کرنے سے درمیان میں رہ جائے گا، تو میں نے سوچا بھی آج کل جو بات بیان ہو گئی تھی اس میں تھوڑی سی تشنگی باقی تھی. ایک دوست نے سوال بھی کیا تھا، تو آج اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر نئے مضمون انشاءاللہ پیر والے دن سے شروع کریں گے. مضمون بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دو بنیادی صفات ہیں. پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے، اور دوسری بنیادی صفت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں فکر آخرت ہوتی ہے. انہیں ایک تو اللہ کا ڈر لاحق ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، دوسرا قیامت موت کے بعد پیش آنے والی جو مناظر ہیں، قیامت کی ہولناکیاں ہر وقت بس ان کو بے چین رکھتی ہیں کہ کیا بنے گا ہمارا، ہمارے بیوی بچوں کا، بہن بھائیوں کا، برادری اور خاندان والوں کا. اور اللہ کی جو نیک بندے ہیں انہیں اپنی فکر تو ہوتی ہے، انہیں پوری انسانیت کی فکر ہوتی ہے. یہ جو اربا خربا انسان دنیا میں آباد ہیں، یہ بغیر ایمان کے جا رہے ہیں. ان بیچاروں کا وہاں ہوگا کیا؟ پہلے بھی میں کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے ہماری جب ریمنڈ امتحان کے لیے جاتے تو خاص ملاقات کرائی جاتی تھی، تو تقریباً آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی. ایک ملاقات میں جب ہم ان سے جدا ہونے لگے الوداعی مصافحہ کر کے، تو کہنے لگے تم سارے علماء ہو اور تم جا کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور یہ دعا مانگو اے اللہ تیرا یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے اور سارے انسان مسلمان ہو. اور فرمایا کہ مایوس بھی مت پھیلے گا. یہ ایک حدیث شریف کا بھی مضمون ہے کہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہو. اب دیکھو نا، اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اپنے بچوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، بچوں کی امتحانوں میں کامیابیوں کے لیے. لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فکر اور آپ کا غم تھا، اس کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھ کے کبھی ہم نے دعا مانگی ہے اللہ یہ تیرا دین پھیل جائے؟ ہمیں تو پوری انسانیت کے اپنی سوسائٹی بھی یاد نہیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی ہمیں فکر نہیں. مولانا الیاس رحمہ اللہ کا ایک بے تکلف دوست تھا، تو اس نے کہا حضرت جی ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، نہ خود چین سے بیٹھتے ہو نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہو، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو آپ کی اس محنت کا کیا ہوگا؟ حضرت مسکرائے اور ارشاد فرمایا اللہ کے بندے، قیامت قائم نہ ہوئی تو زیادہ کیا ہوگا؟ ہماری محنت ضائع چلی جائے گی بس، اور کیا ہوگا؟ لیکن یہ جو تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس پر بھی کبھی تم نے سوچا ہے اگر قیامت قائم ہو گئی جیسا کہ اللہ کے سچے نبیوں نے
1,24,000 انبیاء نے اس کے آنے کا اعلان کیا۔ اللہ نے اپنے سارے آسمانی صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں اس کا بار بار اعلان کیا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کیا ہے، اور اپنے پاک باز اور مقدس ہستیاں جو پیغمبر تھے ان پیغمبروں کی مبارک زبانوں سے اس کا اعلان کروایا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں سچی ثابت ہو گئی تو اللہ کے بندے، تم نے سوچا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ ساری انسانیت کا کیا ہوگا؟ تو بھائی اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں تو پورے انسانوں کی فکر ہے کہ ہوگا کیا۔ اسی کا نام فکر آخرت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ہر وقت یہ بات چھائی رہتی ہے، اور یہ بات انہیں بے قرار رکھتی ہے بھی، کوئی خوشی نہیں، کوئی خوشی ان کو حقیقی خوشی خوش کر نہیں سکتی جب تک کہ یہ مسئلہ نہ واضح ہو۔ تو اس پر بات چلتی رہی کافی۔ کل جو بات مختصر سی ہوئی تھی وہ ایک حدیث میں نے سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک کھڑاک سا سنائی دیا، جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے گرے تو زمین پر آ کے جب لگتی ہے تو کھڑاک سنائی دیتا ہے۔ ایسی آواز آئی، کیونکہ صحابہ کا ایمان اللہ نے بنانا تھا اور انہیں قیامت تک کے انسانوں کے لیے مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، اور وحی کے نازل ہونے کا زمانہ تھا، اس لیے اس طرح کی چیزیں اس زمانے میں ظاہر ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہونا بند ہو گئی، ظاہر بات ہے، زمانہ گزر گیا۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اوپر سے نیچے کی طرف پھینکا گیا تھا، اور آج 70 سال گرتے گرتے آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ حالانکہ اوپر سے جو چیز وزنی چیز نیچے کی طرف پھینکی جاتی ہے اس کی رفتار کئی گنا بڑھ جاتی ہے، زمین کے اندر بھی کشش سکن ہے۔ تو اب آپ سوچیں نا، بھی کسی کو جلانے کا عذاب نہیں ہو، اوپر سے نیچے پھینک ہی دیا جائے، تیسری چوتھی منزل سے گرنے والے آدمی کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، اور 70 سال گرتے گرتے منزل طے تک پہنچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو اس پر بات چلی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اتنی گہری اور چوڑی جو جہنم ہے میں نے اس کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے، اور ہم بے فکر بیٹھے ہوئے۔ اللہ پاک نے اس کے بھرنے کا کیا کیا ہے بھائی؟ وعدہ کیا۔ سورہ قاف کی کل میں نے آیت سنائی تھی کہ اللہ پاک جہنم کو فرمائیں گے، بندے پھینکتے رہیں گے، پھینکنے کے بعد پوچھیں گے هل امتلأت یوم نقول لجہنم، اس دن ہم کہیں گے جہنم کو هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ تقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں کچھ اور، ابھی میں بھری نہیں۔ تو یہاں تک میں بیان کر چکا تھا، مجھے وہ حدیث بعد میں یاد آئی۔ حدیث میں آتا اللہ پاک جب جہنم سے بار بار پوچھیں گے نا تو جہنم کہے گی کہ نہیں میں تو ابھی تک بھری نہیں ہوں، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بھروں گا۔ تو پھر اللہ پاک اپنا مبارک قدم جو ان کی شایان شان ہے وہ جہنم میں رکھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے کہ وہ اپنا مبارک قدم اللہ پاک جیسا قدم ان کی شایان شان ہے وہ رکھیں گے، تو بس جہنم کہے گی قط بس 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 میں اب بھر گئی، اب میں، تب جہنم بھرے گی۔ بھائی ویسے اب یہ اربا خربہ انسان جو جہنم میں جائیں گے کون ہوں گے بھائی؟ اصل اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے۔ سینکڑوں احادیث بلکہ ہزاروں احادیث ایسی ہیں جو ایمان والوں کے جہنم سے نکلنے کو بیان کرتی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں پھر؟ اگر ہم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو بس کلمہ پڑھ لیا، نماز روزہ کر لیا تو بے فکر ہو کر کے بیٹھ گئے کہ جنت کا ویزا ہماری جیب میں ہے۔ کئی دفعہ یہ مضمون حدیث بیان ہو چکی ہے کہ آخر میں ایمان والے کی جو مسجد میں آپ نماز پڑھنے آتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے
عام مومنین جو ہیں وہ بھی سفارش کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب سارے شفاعت کر چکے، انبیاء بھی اور عام مسلمان بھی، شہداء بھی، علماء بھی، صلحاء بھی، حفاظ بھی، اولیاء بھی اور عام ایمان والے بھی شفاعت کر چکے۔ اب تو صرف رحمان باقی ہے۔ آخر میں اللہ پاک اپنی رحمت کی 3 لمبے ایسے جہنم سے باہر نکالے، 3 لمبے۔ اب اللہ کی جو لب ہوگی وہ اسی کی شان کے مطابق ہے بھائی۔ اربا خربا لوگ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے دلوں میں ایمان تو تھا لیکن کوئی ایمان کی نشانی نہیں، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ نہیں کی، کبھی روزہ نہیں رکھا، فرشتے بھی نہیں پہچانتے تھے۔ جو اعمال کرنے والے ہوتے ہیں فرشتے تو ان کو پہچانتے ہیں نا بھائی، ان کو فرشتے بھی نہیں پہچانتے تھے، عام ایمان والے بھی ان کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، ایمان ہے۔ ان کو نکالیں گے اور جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر ان کو نہلائیں گے، بالکل ان کے جسم صحیح سالم ہو جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا اوتقاء الرحمان، رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور ان کو پھر اللہ پاک جنت۔ تو جہنم کو تو بھرنے کا طریقہ یہ ہوگا، باقی رہ گئی جنت۔ جنت کی جو زمین ہے نا، وہ ایک بالشت زمین دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سواری کے اوپر سوار ہونے والا آدمی سفر کر کے جاتا ہے، اپنی سواری درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے، آرام کے لیے نیچے اترتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا ہے وہ نیچے ڈال دیتا ہے۔ اس کوڑے کے نیچے جتنی زمین آتی ہے، جنت کی اتنی زمین بھی دنیا و ما فیہا سے قیمتی ہے، اور اللہ پاک تھوک کے حساب سے دے گا۔ فیڈریشن کا پتا تو بڑا مہنگا ہے، وہاں کیا ملے گی؟ تھوک کے حساب۔ سب سے آخری جنتی، ادنا درجے کا جنتی، جس سے باقی سارے بڑے درجات والے ہیں، سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا۔ ایک مرتبہ میں بری سے آ رہا تھا ٹیکسی پر، جمعہ پڑھانے گیا تھا، تو راستے میں کہتا ٹیکسی والا، مولوی صاحب بس اتنی دعا کر دو اللہ پاک جنت میں کھوکھا لگانے کی جگہ دے دے۔ تو آپ کھوکھے کا تصور نہیں ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک سب سے ادنا درجے کے جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ تو جو بڑے درجات والے ہوں گے ان کے بارے میں سوچیں ان کے کتنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے اتنی بڑی جنت تو ہم نے کیا لے کے جانا ہے، وہاں بیویاں ہی اتنی ہوں گی، شادی وہاں سب کے ہوں گے، تو پھر دیکھو منہ میں پانی آئے گا۔ کہتے ہیں نچلے درجات والے اوپر کے درجات والوں ko اس طرح دیکھیں گے جیسے تم زمین پر چلنے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھو، اتنا فاصلہ ہے درجات کا جنت۔ اس تھوک کے حساب سے تقسیم کرنے کے باوجود اللہ کے خزانوں کا اندازہ لگاؤ کہ جنت پھر بھی بچ جائے گی اور مخلوق خدا داخل ہونے والی ختم ہو جائے گی۔ اب بچی ہوئی ہے تو اب اللہ پاک جہنم سے نکال کے بھیج دینا بھائی، لیکن اللہ کا یہ قانون ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ اس لیے اس ایمان کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے اب بچی ہوئی ہے، جنت فالتو ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس کو بھرنے کے لیے اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے وہاں بھیج دے۔ اس لیے کافر نے جہنم میں نہیں جانا، تو آخری ایمان والے جب نکل جائیں گے پھر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ اب جنت کو بھی اللہ نے بھرنا ہے، اس کے لیے پھر اللہ پاک ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے، ایسی مخلوق جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے کوئی روزہ نہیں رکھا،
جس نے کوئی ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ نہیں کہا، الحمدللہ نہیں کہا، اس کو بعد اپنے فضل سے اللہ پاک جنت میں بسائیں گے اور جنت کو بھی بھر دیں گے اور بھریں گے اسی درجے سے میں. بس یہ چیزیں اللہ سوچنے کی ہیں. یہ بجائے اس کے کہ رات آپ نے بستر میں منہ ڈال کے موبائل دیکھتے رہو، ان چیزوں کا مراقبہ کیا. یہ چیزیں سوچو کہ ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ہم ان کے لیے کیا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ان کی دنیا بنانے کے لیے تو ہم نے رات دن کیا کیا ہوا ہے، ایک کیا ہوا. بعض والدین ایسے ہیں رات کو آتے ہیں تو بچے سوئی ہوتے ہیں اور صبح وہ بیچارے سوئی ہوتے ہیں تو یہ کام پہ چلے جاتے ہیں. ہفتہ یا اتوار ان کو ملتا ہے ملاقات کے لیے، ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوتی ہے. اس کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ ان کو دینی مجالس میں، دینی حلقوں میں، تبلیغی جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ ان کو جوڑو، ان کے دین اور ایمان کی فکر کرو. بڑی گمراہی کا زمانہ ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا صبح مومن ہوگا بندہ، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا. اللہ والے جو بصیرت والے علماء ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ ہمارا زمانہ تو ہے. سوشل میڈیا میں اتنے بکواسات، اتنا گند، اتنی غلیظ دین کے بارے میں ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے پڑھے لکھے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، گمراہی کے اندھیروں میں دھکیل دیا. تو یہ آپ اپنے بچوں کی فکر کریں گے تو پھر تبھی ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے، دینی دنیاوی دونوں علوم کے ماہر عالم تھے، اور ایسے عالم تھے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں جب ہم ان کا مرتبہ دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے. اتنا بڑا اللہ نے مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی ہے، ایسا اللہ نے ان کو نوازا تھا. 8 سے 70 سال پہلے انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ ایسی مثال ہے ہمارے مسلمان معاشرے کی. ایک بندہ سائیکل کے اوپر سوار ہو کر اونچائی سے اترائی کی طرف جا رہا ہے اور سائیکل کی بریکیں پہ اور آگے کھائی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو کھائی میں گرے گا اور جا کے برباد ہو جائے گا، مر جائے گا. تو ہمارا مسلمان معاشرہ اس طرح گمراہی کے کھائیوں میں جا گر رہا ہے. ان کو بریکیں لگواؤ، پوری بریکیں مکمل ہو تو لگتی بھی عالم دین بنانے سے. بچہ عالم دین جب بن جاتا ہے نا وہ کم از کم گمراہی سے بن جاتا ہے. اس کو کوئی دنیا کا آدمی گمراہ نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. مستثنیات ہوتے ہیں، اس کا عقیدہ کو غلط نہیں کر سکتا. موٹے موٹے اس کے جو کام ہیں کم از کم دین کے کیا ہو جاتے ہیں، مطابق ہو جاتے ہیں. اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے، مشکل لگ رہی ہے تو بھائی جماعت کو اللہ پاک نے یہ مولانا ریاض رحمہ اللہ والا کام ہے. یہ عام آدمی کے لیے، عام لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک کام شروع کیا ہے. اس میں دنیا کے کام بھی نہیں رکتے اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی چلتا رہتا ہے. تو ان کی صحبت میں بھی کئی اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے بھی دین ایمان کی بندے کی کیا ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. کبھی کسی کا بیان، کبھی کسی کی بات. اس طرح یہ علماء کے حلقے ہیں، اللہ والوں کے مجلس ہیں، ان میں شریک ہونے کی کیا کرو. یہ بھی ہلکی پھلکی بریکیں لگ جاتی ہیں. آدمی کو کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑتا رہتا ہے تو پھر وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے. اس کو ہر ایرا غیرہ نہ گمراہ نہیں کر سکتا. خلاصہ عرض کرنے کے لیے کہ یہ فکر آپ رکھو اور یہ سوچ ہماری بن جائے. باقی مضمون انشاءاللہ پیر والے دن شروع کریں گے. اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی